بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او نحو لأستسهلن الصعب او ادرک المنى ولا استریح او اخرج الحقد من قلبک۔ موضوع بحث ہمارا چل رہا تھا کہ بسا اوقات فعل مضارع پر نصب پڑھتے ہیں لیکن ان ظاہر نہیں ہوتا بلکہ ان مقدر ہوتا ہے۔ کہاں کہاں؟ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا لام تعلیل کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو کہ بعد والے فعل مضارع کو نصب دے رہا ہوتا ہے۔ لام تاکید کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ حتی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ لیکن گزشتہ درس میں یہ کہا تھا کہ ہر لام تعلیل، ہر لام تاکید اور ہر حتی کے بعد یہ ان مقدر نہیں ہوتا، اس کی اپنی کچھ شرائط ہیں۔ اور انہوں نے ذکر کیا تھا کہ لام تعلیل کیسی ہوگی تو اس کے بعد ان مقدر ہوگا، لام تاکید کس قسم کی ہوگی تو اس کے بعد ان مقدر ہوگا، اور اسی طرح حتی کی اپنی شرائط تھیں۔ تو ان شرائط کے ساتھ اور اس ترتیب سے اگر وہ ہوں گے تو اس کے بعد ان مقدر ہو کر فعل مضارع کو نصب دے گا۔ یہ گزشتہ درس۔ اب اسی کی آگے ترتیب ہے کہ او کے بعد بھی ان مقدر ہو کر فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، لیکن شرط کیا ہے؟ بڑی دقیق باتیں ہیں، تمام طلباء طالبات جو سن رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں کاپی پر، اس کو لکھنا پھر سمجھ آئے گی۔ اس او کے بعد ان مقدر ہو کر فعل مضارع کو نصب دیتا ہے کہ جو او ایسا ہو کہ اگر ہم اس او کی جگہ الا استثنائیہ کو رکھیں تو بھی معنی درست بنتا ہو، الا انتہائیہ کو رکھیں تو بھی معنی درست بنتا ہو۔ اس کو یوں لکھ لیں کہ جس او کی جگہ الا استثنائیہ یا او جو انتہا کے لیے آتا ہے، جو الا انتہا کے لیے آتا ہے، الا انتہائیہ رکھنا صحیح ہو، اس او کے بعد ان مقدر ہوتا ہے۔ ہر او کے بعد ان مقدر ہو کر فعل مضارع کو نصب نہیں دیتا۔ او یعنی او کے بعد بھی فعل مضارع ان مقدر ہو کر فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ مثال یہ ہے لَأَسْتَسْهِلَنَّ الصَّعْبَ او ادرک المنى۔ میں استسهلن الصعب، میں مشکل کو، صعب ہو گیا مشکل کو، آسان سمجھتا ہوں۔ او ادرک المنى، او جب تک کہ میں ادرک المنى خواہشات کو پا نہ لوں۔ اب یہاں جو ادرکا پڑھ رہے ہیں یہ ہے او کے بعد ایک ان مقدر ہے جو ادرکا کو فتح دے رہا ہے۔ اچھا، ولا استریح، اور میں آرام نہیں کرتا، او اخرج الحقد من قلبک، حتیٰ کہ میں کینے کو تیرے دل سے نکال دوں۔ محل شاہد کیا ہے؟ او اخرجا۔ یہ جو اخرجا جیم پر فتح پڑھ رہے ہیں یہ کس بنیاد پر ہے کہ اس اخرجا سے پہلے ایک ان مقدر ہے او کے بعد جو اس کو فتح دے رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب
آیا ہر او کے بعد ایک ان مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے؟ فائدتن، میں نے گزشتہ کہا تھا جہاں فائدہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے قاعدہ، قانون، کہ کون سا ان ایسا ہے، یعنی کون سی وہ جگہ ہوگی جہاں ان مقدر ہوگا۔ اب یہاں پر قانون کیا ہے کہ کس او کے بعد ان مقدر ہو کر فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، قانون جو ہے۔ فرماتے ہیں لا ينصب الفعل بعدها بان مضمرتن، او کے بعد فعل کو ان مضمرہ کے ساتھ نصب نہیں دیا جاتا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ہر او کے بعد کوئی ان مقدر نہیں ہوتا جو فعل مضارع کو نصب دے، بلکہ کیا ہے؟ الا، اس او کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے اذا صلح مکانہا الا الاستثنائیہ، کہ اگر ہم اس او کو ہٹا کر وہاں الا استثنائیہ رکھ دیں تو بھی معنی درست رہے۔ ایسے او کے بعد او ان مقدر ہوتا ہے۔ او الانتہائیہ، یا وہاں پر اگر ہم او کو ہٹا دیں اور الا کو رکھ دیں جو انتہا کا معنی دیتا ہے، اگر پھر بھی وہ درست ہو تو ایسے او کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ اب یہی سمجھا رہا ہے، مثلاً اضربہ او یطیع، تو اس کو مار، او یطیع، اب او کیا ہے؟ یا آپ یوں کہیں اضربہ الا ان یطیع، تو اس کو مار مگر یہ کہ وہ تیری اطاعت کرے، یا آپ یوں کہیں اضربہ الا ان یطیع، تو اس کو مار حتیٰ کہ وہ تیری اطاعت کرے۔ تو پس قانون سمجھ آ گیا کہ جس او کی جگہ پر الا استثنائیہ یا الا انتہائیہ کو رکھنا صحیح ہوگا، اس او کے بعد ایک ان مقدر ہوتا ہے جو بعد والے فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ وفی غیر ذالک، جہاں ایسا او نہ ہو تکون لمجرد العطف، وہ فقط حرف عطف کے طور پر ہوگا، اس کے بعد کوئی او ان مقدر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ بات یہاں ختم۔ الفاء السببیہ المسبوقہ بنفی محض، ایک ایسا جملہ ہو، پوری توجہ باریک عبارت ہے، کہ جس میں پہلے نفی محض ہو، آگے بتاتا ہوں نفی محض سے مراد کیا ہے، اس کے بعد ایک فا آئے جو اس نفی کا سبب بیان کر رہی ہو۔ اب اس فا کے بعد بھی ایک ان مقدر ہوتا ہے جو اس کے بعد والے فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ یہ عبارت تھوڑی ہے، مطلب زیادہ، اس کو دوبارہ غور سے لکھ لو کہ وہ فا جس کو فائے سببیہ کہا جائے اس کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، وہ فائے سببیہ کون سی ہوگی؟ جس سے پہلے نفی محض ہو۔ آگے بتاتا ہوں، اس کا معنی سمجھ آ جائے گا کہ پہلے ایک چیز کی نفی کی گئی ہے، پھر اس کے بعد فا آئی ہے جو سبب بیان کر رہی ہے، اب اس فا کے بعد ایک ان مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو نصب دے گا۔ انہوں نے خود مثال دیے، ما انا بمسین فاخاف، ما انا بمسین، میں کوئی گناہ گار نہیں ہوں، میں کوئی معصیت کار نہیں ہوں، میں نے کوئی غلط کیا ہی نہیں ہے، فاخاف، سبب بیان کر رہا ہے کس بات کا؟ فاخاف، یعنی فان اخاف، سبیت کیا ہے؟ میں گناہ گار نہیں ہوں، فاخاف، تاکہ میں خوف زدہ ہوں۔ اب دیکھو نا، ما انا بمسین، اب یہ نفی محض ہو گئی، ٹھیک ہے جی، میں کوئی خوف زدہ نہیں ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ فاخاف،
تاکہ میں خوف زدہ ہوں. یعنی خوف زدہ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ میں گناہ گار. ہمارا محل شاید کیا ہے؟ فَأَخَافَا. یہ اخافا جو پڑھ رہے ہیں، یہ فا جو اخافا میں جو فا ہے، اس فا کے بعد ایک ان مقدر ہے. ٹھیک ہے. یا وہ فا ایسے مقام پر ہو کہ اس سے پہلے طلب محض ہو. یعنی ایک جملہ ایسا ہے کہ جو طلب محض پر داد کر رہا ہے، اس کے بعد فا آئی ہے. اب اس فا کے بعد جو فعل مضارع ہوگا، اس مضارع سے پہلے بھی ایک ان مقدر ہوگا. آگے مثال دے رہے ہیں، مثلا جودو فتسودو. اب آگے ان کی وضاحت کرتا ہوں کہ نفی کیسے ہوگی. اس کا ترجمہ فرماتے ہیں، اور مقام جہاں ان مقدر ہو کر فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، ان میں سے ہے الفاء سببیہ. یعنی فائے سببیہ کے بعد، فائے سببیہ کون سی؟ المسبوقہ بنفی محض، کہ جس سے پہلے نفی محض ہو اور اس کے بعد آئے فا. مثال جیسے ما انا بمسیئن، میں نے کوئی سیاہ، کوئی برائی نہیں کہ فاخافا، تاکہ میں ڈروں. اس فا کے بعد ان مقدر ہے جو اخافا کی فا کو نصب دے رہا ہے. او طلب محض، یا فائے سببیہ سے پہلے طلب محض ہو، طلب پرداد کر رہی ہو. اچھا جی، طلب انشاءاللہ آگے بتاتا ہوں کہ طلب میں کیا کیا چیز آتی ہے. نحو، مثال اس کی جودو، سخاوت کرو. اب جودو، اب یہ طلب ہے، بلو امر کے ذریعے ہے لیکن طلب ہے. جودو، سخاوت کرو. فتسودو، تاکہ تم اسے سود مند ہو، فائدہ ہو. اب یہاں فا تسودو جو ہے، اس فا کے بعد بھی ایک مقدر ہے. ولا تقرب من الشر، شر کے قریب نہ جاؤ. فتقع فیہ، اب یہ تاقا جو پڑھ رہے ہیں یہ فا کی وجہ سے فا ان تاقا. یہاں تاقا اور فا کے درمیان ایک ان مقدر ہے جو تاقا کو نصب دے رہا ہے. فتقع فیہ لا تقرب من الشر، برائی کے، شر کے قریب نہ جا. فتقع، تاکہ اس میں تو واقع نہ ہو جائے، یعنی اس کا شکار نہ ہو جائے. ہمارا محل شاہد کیا ہے؟ تاقع میں اس عین کو نصب کس نے دیا؟ اس سے پہلے ان مقدر ہے جو فا کے بعد ہے. اب اس میں دو چار نکات سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے بات کی ہے نفی کی، ہم نے بات کی ہے طلب کی، اور ہم نے بات کی ہے نفی محض کی. اب ان نکات کو سمجھا رہے ہیں فوائد کے ذریعے کہ جب ہم نفی کہتے ہیں تو نفی کیسے ہوتی ہے، جب ہم کہتے ہیں طلب تو طلب میں کیا کیا آتا ہے، جب ہم کہتے ہیں نفی محض تو اس نفی محض سے مراد کیا ہے. ذرا غور فرماتے ہیں. پہلا فائدہ، پہلا قانون، ان نفی کیسے ہوتی ہے؟ یشمل ما کان بالحرف، بسا اوقات نفی بذریعہ حرف ہوتی ہے، یعنی حرف نفی کو استعمال کر کے نفی ہوتی ہے. جیسے لم یزرنا، لم یزرنا، اس نے ہماری زیارت نہیں کی، یعنی وہ ہمیں نہیں ملا. فَتُكْرِمَاهُ، تاکہ ہم اس کا احترام کرتے. یہ جو تُكْرِمَا ہے، اس فا اور تُكْرِمَا کے درمیان ان مقدر ہے، اس کو یوں لکھنا ہے. اب یہاں پر نفی کے لیے کیا استعمال ہوا ہے؟ لم، جو جہاد کہتی ہے لم یزرنا، اس نے ہماری زیارت نہیں کی، یعنی ہم سے ملاقات نہیں کی. فَتُكْرِمَاهُ، تاکہ ہم اس کا اکرام کرتے، احترام کرتے ہو. او بالفعل، بسا اوقات نفی فعل کے ذریعے، یعنی فعل نفی کو استعمال کیا جاتا ہے. جیسے
لیس الاستاذ حاضرا، اب لیسا، ہم نے کہا تھا نا کہ لیسا جو اس کے بعد آ جاتی ہے لیسا بھی ہوتا ہے، لہذا یہ افعال میں سے ہے۔ اب یہ لیسا فعل ہے، اس کے ذریعے نفی ہے۔ لیس الاستاذ حاضرا، استاد موجود نہیں تھے، فنستفیدا منہ، تاکہ ہم اسے استفادہ کرتے۔ اب یہ نستفیدا جو پڑھ رہے ہیں، اس نستفیدا اور فا کے درمیان ان مقدر ہے، جس نے نستفیدا کی دال کو نصب دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ او بالاسم، بسا اوقات نفی کے لیے حرف نفی بھی نہیں ہوتا، فعل نفی بھی نہیں ہوتا، بلکہ ایک اسم ہوتا ہے جو نفی کا معنی دیتا ہے۔ جیسے زیدن غیر قادم، اب غیر نہ یہ حرف ہے نہ یہ فعل ہے، بلکہ یہ ایک اسم ہے جو نفی کے۔ زیدن غیر قادم، زید آیا نہیں ہے۔ فنن تاز راہو، یہ نن تاز را جو پڑھ رہے ہیں، فا اور نن تاز را کے درمیان ان مقدر ہے جو اس کو نصب دے رہا ہے۔ فنن تاز راہو، بس ہم اس کا انتظار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اب یہ بھی نفی ہو گئی۔ وَيَلْحَقُ بِهِ التَّشْبِيهُ الْوَاقِعُ مَوْقِعَهُ، اب اسی نفی کے ساتھ ملحق ہے کہ بسا اوقات ایک تشبیہ دی جاتی ہے جو تشبیہ نفی کے مقام پر ہوتی ہے، یعنی تشبیہ تو دی جا رہی ہے کہ ایسا ہے، لیکن مراد کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ مثال دوں گا سمجھ آئے گی۔ مثلا کَأَنَّكَ أَمِيرٌ عَلَيْنَا، جیسا کہ تو ہمارے اوپر امیر ہے، سردار ہے، سربراہ ہے۔ فَنُطِيعَكَ، پس ہم تیری اطاعت کریں۔ اب دیکھو نا، کَأَنَّكَ أَمِيرٌ، ظاہراً یہ تشبیہ ہے، جیسا کہ تو ہمارے اوپر امیر ہے، لیکن یہ ہے موقع نفی میں کیا، یعنی تو کوئی ہمارے اوپر امیر نہیں ہے۔ فَنُطِيعَكَ، کہ ہم تیری اطاعت کریں۔ اب جو نُطِيعَ پڑھ رہے ہیں، فا اور نُطِيع کے درمیان ان مقدر ہے، جس نے نُطِيعَ کی عین کو نصب دیا۔ وَالتَّقْلِيلُ، بسا اوقات تقلیل مراد ہوتی ہے، لیکن معنی ہے نفی میں، موقع نفی میں۔ جیسے قَلَّمَا تَأْتِينَا فَتُحَدِّثَنَا، تقلیل لفظی معنی کیا ہے، قَلَّمَا تَأْتِينَا، بہت کم تو ہمارے پاس آتا ہے، لیکن ہے موقع نفی میں، یعنی تو آتا ہی نہیں ہے، بہت تھوڑا آتا ہے۔ فَتُحَدِّثَنَا، اب تحدثا، فا اور تحدثا کے درمیان ان مقدر ہے، جس نے تحدثا کی سا کو نصب دیا ہے۔ قَلَّمَا تَأْتِينَا، تو ہمارے پاس کم آتا ہے، فَتُحَدِّثَنَا، تاکہ ہم تیرے ساتھ باتیں کریں، ہے تقلیل لیکن موضع نفی میں ہے، یعنی گویا کہ تو بہت کم آتا ہے، یعنی ہمارے پاس آتا نہیں۔ اگلا لفظ ہم نے استعمال کیا تھا طلب، کہ اگر فا سے پہلے طلب ہو تو طلب میں کیا کیا آتا ہے؟ طلب میں فرماتے ہیں یشمل العامرہ، اگر عامر کا صیغہ استعمال ہوا ہے پہلے، وہ بھی طلب ہے۔ جیسے ادرس، درس پڑھ، فتنجحا، اب یہ فا آئی ہے، اس سے پہلے طلب کون سا؟ ادرس، او عامر، یہ عامر بھی طلب ہے۔ اب تنجحا اور فا کے درمیان ان مقدر ہے، جس نے تنجحا کو نصب دیا ہے۔ ادرس، درس پڑھ، فتنجحا، تاکہ تو ناجح بن جائے، کامیاب ہو۔ ٹھیک، اسی طرح طلب نہیں کو بھی شامل ہے۔ کیسے؟ لا تدنو من النار، آگ کے قریب نہ جا، اب یہ ہے نہیں لیکن یہ بھی طلب ہے۔ لا تدنو، آگ کے قریب نہ جا، فَطَاہَرِقَا، یہ ہمارا محل شاہد ہے کہ طاہرقا میں جو قا پڑھ رہے ہیں جو نصب ہے، اس سے پہلے ان مقدر ہے جو فا کے بعد ہے، اور اس فا سے پہلے طلب تھی، وہ طلب تھی نہیں کی صورت میں۔ لا تدنو من النار، آگ کے قریب میں جا، فَطَاہَرِقَا، ورنہ تو جل جائے گا۔
اس طرح فرماتے ہیں اس طلب میں امر نہیں کے بعد استفہام طلب اس کو بھی شامل ہے، جو استفہام ہے یہ بھی طلب ہے۔ نحو حل تسمعو، کیا تو سن رہا ہے، یعنی توجہ کر رہا ہے، فَأُخْبِرَكَ، تاکہ میں تمہیں خبر دوں، بتاؤں۔ اب اخبرا اور فا کے درمیان ان مقدر ہے۔ والعرض، عرض کرنا، پیش نہاد جس کو ہم کہتے ہیں، گزارش۔ اللہ تدنو، تو قریب کیوں نہیں ہوتا، یہ جمع کا ہے، اللہ تدنو، تم قریب کیوں نہیں ہوتے، فَتُبْصِرَا، تاکہ تو دیکھے۔ اب یہ اللہ تدنو گزارش ہے، مراد کیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ قریب ہو، لیکن اس کے بعد آیا فَتُبْصِرَا، تبصرا میں را کو فتح دینے والا ان ہے جو فا کے بعد مقدر ہے۔ وَالتَّحْزِيرُ، تحذیر کسی کو دھمکی دینا، ڈرانا، سمجھانا۔ حَلْ لَا تَدْرُسُ، حَلْ لَا تَدْرُسُ، تو کیوں درس نہیں پڑھتا، فَتَحْفَظَا، تاکہ تو محفوظ ہو جائے۔ اب تحفظا سے پہلے ان مقدر ہے جو فا کے بعد ہے۔ وَالتَّمَنِّ، یا وہ فا سے پہلے تمنی ہو، جیسے لیت لی مالن، کاش میرے پاس مال ہوتا، فَأَجُودَا بِهِ، میں اس کے ذریعے سخاوت کرتا۔ اجودا سے پہلے ان مقدر ہے جو فا کے بعد ہے۔ وَالتَّرَجِّی، یا اس سے پہلے ترجی ہو، جیسے لَعَلَّهُ يُسَافِرُ، شاید کہ وہ سفر کرے، فَيَزُورَكَ، اب یزورا پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ان مقدر ہے جو فا کے بعد ہے تاکہ وہ تیری زیارت کرے۔ اب یہاں بات ہم نے کیا سمجھی کہ اگر فا سے پہلے نفی ہو، چاہے وہ حرف کے ذریعے، چاہے فعل کے ذریعے، چاہے اسم کے ذریعے، اگر فا سے پہلے طلب ہو، چاہے امر کی صورت میں، چاہے نہی کی صورت میں، چاہے استفہام کی صورت میں، چاہے تحذیر کی صورت میں، چاہے تمنی، چاہے ترجیح کی صورت میں، اس فا کو فائے سببیت کہتے ہیں۔ اس کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے جو اس کے بعد والے فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ تیسرا نقطہ جو یہاں پر بیان ہوا وہ کیا تھا، وہ تھا کہ ابتدا میں انہوں نے کہا تھا بِنَفْیِ مَحْضٍ، کہ نفی محض کے بعد فائے سببیت ہے۔ اب اس نفی محض سے مراد کیا ہے، تفصیل میں فرماتے ہیں المراد بالنفی المحض، پوری توجہ، نفی محض سے مراد کیا ہے، ما لم یاتے بعدہ، کہ اس نفی کے بعد کوئی ایسی چیز نہ آ جائے، ما یوجب تاویلہ بالاثبات، کہ جو اس کو نفی کی بجائے اس بات میں تعویل کرنے کا موجب بن جائے۔ آگے مثال دیتے ہیں۔ نفی محض کا مطلب کیا ہے کہ اس نفی کے بعد کوئی ایسی چیز نہ آ جائے کہ جو موجب بن جائے کہ وہ نفی اس بات میں تبدیل ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ او ما لا ينتقض بإلا، یا یوں کہیں کہ نفی محض سے مراد کیا ہے کہ جس کے بعد الا کے ذریعے اس نفی کا نقض نہ کیا جا سکتا ہو، اس نفی کو نفی محض کہتے ہیں۔ ایسی نفی کے بعد جو فا ہوگی اس فا کے بعد، لہٰذا اگر نفی ہے لیکن بعد میں الا کے ذریعے اس کا نقض ہو گیا، یا نفی ہے اور اس کے بعد کوئی ایسی چیز آ گئی کہ اس کو ہم نے اس بات کی تعویل میں دے دیا، پھر اس کے بعد جو فا ہوگی وہاں پر بیان مقدر نہ ہوگا۔ نفی محض سے مراد یہ ہے۔ ما توالو تاتینا فتحدثنا، دیکھو نا جی جملہ کیا ہے، ما توالو، کیوں نہیں تو ہمارے پاس آتا، فتحدثنا پڑھنا ہے، تو حدثنا نہیں پڑھنا،
کیوں؟ اس لیے کہ یہ تعویل اس بات میں ہے کیا کہ تو ہمارے پاس آ تاکہ ہم اس طرح باتیں کریں. یا اسی طرح ما اراکا، پہلے تو نفی آ گیا، ہم نے تمہیں نہیں دیکھا، لیکن بعد میں آیا الا تقوم فتعظنا، مگر یہ کہ تو ہمیشہ ہمیں واعظ کرتا ہے. اب اللہ کے ذریعے اس ما اراکا کی نقل ہو گیا. کیا مطلب؟ یعنی ملتے بھی ہیں اور تو ہمیشہ ہمیں واعظ بھی کرتا ہے. تو لہذا الا تقومو پڑھنا ہے، فتعظو نہ پڑھنا ہے، فتعظنا نہیں پڑھنا، چونکہ یہاں پر فا کے بعد کوئی ان مقدر نہیں ہے، چونکہ اللہ کی وجہ سے اس نفی کا نقض ہو گیا ہے. اسی طرح فرماتے ہیں والمراد بالطلب المحض، وہ ایک لفظ تھا نا کہ او بطلب المحض، کہ فا ہو طلب محض کے بعد. طلب محض سے مراد کیا ہے؟ طلب محض سے مراد ہے ما لم یکن باسم الفعل، جہاں طلب ہو لیکن اسماء الافعال انشاءاللہ آگے آئیں گے، ان میں سے کوئی اس کے ذریعے طلب نہ ہو. جیسے سہ اسماء الافعال میں سے سہ خاموش، فاحدثو کا پڑھنا ہے، فاحدثا کا نہیں پڑھنا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے آیا ہے سہ اور سہ اسم الفعل ہے. اویل مصدر، یا وہ طلب جو ہے ایسی مصدر کے ذریعے نہ ہو. جیسے سکوتن مصدر ہے خاموش، فینام الناس، فینام من نہیں پڑھنا، فینام الناس، لوگ سو رہے ہیں. اس لیے کہ اب طلب تو ہے وہاں صاح کے ذریعے، یہاں سکوتن مصدر کے ذریعے، اس لیے یہ طلب محض نہیں ہے تاکہ اس کے بعد فا کے بعد مقدر ہو. او بلفظ الخبر، یا طلب ہے لیکن جملہ خبریہ کے انداز میں، رزقنی اللہ مالا، اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرمائے، فاتصدق کو پڑھنا ہے، فاتصدق کا نہیں پڑھنا، چونکہ اس فا کے بعد ان مقدر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ طلب ہے لیکن رزقنی اللہ ہو جملہ خبریہ کے ذریعے ہے، جملہ فعلیہ خبریہ. ٹھیک ہو گیا؟ آخر میں دو اور رہ گئے. اسی طرح فرماتے ہیں وہ واو جو بمعنی ما کے ہو، جو مصاحبت کا معنی دے رہی ہو، اس واو کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے جو بعد والے فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. واو المعیہ، وہ ہوا بمعنی ما کے مصاحبت، لیکن شرط کیا ہے؟ کب کون سی واو کے بعد ان مقدر ہوگا؟ المسبوقۃ بنفی، کہ جس سے پہلے نفی ہو، او طلب یا طلب ہو. اور جیسے فائے سبیت میں کہا تھا کہ فائے سبیت میں یہی کہا تھا کہ یا پہلے اسے نفی محض ہو یا طلب محض ہو، یہاں بھی یہی ہے کہ اس وا سے پہلے یا نفی ہو یا طلب ہو تو اس کے بعد ایک ان مقدر ہوتا ہے. نفی کی مثال حل ازورو کا، لا ازورو کا، یہ نفی ہے، لا ازورو کا، میں تمہیں نہیں ملتا. تجربہ کرتا وَتَحْجُرَانِي، یہاں تحجرا پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ اس سے پہلے ان مقدر اس واو جو بمعنی مصاحبت کے ہے. لا ازورو کا، میں تمہیں نہیں ملتا، وَتَحْجُرَانِي، جبکہ تو مجھے چھوڑ دیتا ہے، ہجرت کرتا ہے. یعنی مراد کیا؟ چھوڑ دینا. ٹھیک ہو گیا؟ خوب. لہذا آگے وَحَلْ تَظْلَمُنِي، اب یہ طلب آ گئی. حَلْ تَظْلَمُنِي، کیا تو مجھ پر ظلم کرتا ہے؟ وَأَنْ سے فا کا، اور میں تیرے ساتھ انصاف کروں. اب وَأَنْ سے فا جو پڑھ رہے ہیں یہ اس واو کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں جو یہ معنی مصاحبت کے ہے، جبکہ اس سے پہلے کیا تھا؟ حَلْ تَظْلَمُنِي، اور طلب تھی، تو اس کے بعد بھی ان مقدر ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں وَأَنْ سے فا کا. آخر میں فرماتے ہیں اسی طرح واو والفا وثم اول عاطفات، واو عاطفہ، فا عاطفہ، ثم عاطفہ اور او عاطفہ، اگر ان کے ذریعے عاطف کیا جا رہا ہو الاسم جامد، کسی اسم
جامد پر تو ان کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے جو بعد والے فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ اس میں جامد سے مراد کیا؟ ای غیر معول بالفعل، یعنی جو فعل کی تعویل میں نہ ہو سکتا ہو۔ اب اس کی مثالیں ہر ایک کی دی ہیں کہ واو عاطفہ کی، فا کی، ثم کی اور او کی۔ پہلے واو کی مثال وَلُبْسُ عَبَاءَةٍ، درست سخت موٹا لباس پہننا۔ وَتَقَرَّ عَيْنِي، اب دیکھیں نا، تقرر نہیں پڑھا، تقرّا پڑھ رہے ہیں، یہ واو ہے، یہ واو عاطفہ ہے جس کا عطف کس پر ہے؟ ابا پر ہے۔ وَلُبْسُ عَبَاءَةٍ، اب یہ فعل کی تعویل میں نہیں ہو سکتا، فرماتے ہیں وَلُبْسُ عَبَاءَةٍ، سخت لباس، موٹا لباس پہننا۔ وَتَقَرَّ عَيْنِي، اور میری آنکھوں کو قرار ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ آگے پیچھے قصہ چل رہا تھا اپنے خاندان کو دیکھنے کا، کہتا ہے احب الیہ، مجھے زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے، من لبس الشفوف، نازک لباس کو پہننے سے، یعنی میں اپنوں سے دور ہو کر لازق لباس پہنوں، مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں سخت لباس پہنوں اور اپنوں میں رہ کر اب میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ ہمارا محل شاہد ہے وَتَقَرَّ عَيْنِي، اس واو کے بعد ان ہے، وَأَن تَقَرَّ عَيْنِي۔ یہ مثال ہو گئی واو عاطفہ کی۔ آگے فاو عاطفہ، لولا مشاغلی، اگر میری مصروفیات نہ ہوتی، میری مشغولیت نہ ہوتی، فتمنعنی، اب یہ دیکھو نا، فتمنعنی، اب یہاں اس فا کے بعد کان مقدر ہے جو تمنع کو نصب دے رہا ہے۔ لولا مشاغلی، اگر میری مصروفیات نہ ہوتی، فتمنعنی، جو مجھے روکتی ہیں، جو رکاوٹ بنتی ہیں، لزرتک، تو میں تیری زیارت کرتا۔ یہ ہو گئی مثال فائے عاطفہ کی۔ ثم عاطفہ کی مثال وَمُقَاوِمَتُكَ الْعُدُوَّ، تیرا دشمن کے مقابل میں مقاومت کرنا، کھڑا ہونا، سینہ سپر رہنا۔ ثم تنتصرا، اب تنتصرا کیوں پڑھ رہے ہیں کہ ثم کے بعد ایک ان مقدر ہے، ثم ان تنتصرا، اور پھر تیرا نصرت پا جانا، یعنی کامیاب ہو جانا۔ فخر عظیم، یہ عظیم فخر ہے۔ ہمارا مالک شاید کیا تھا؟ ثم تنتصرا، یہ ثم کے بعد ایک ان مقدر ہے جو تنتصرا میں را کو نصب دے رہا ہے۔ اگلی مثال وحدت المرء، انسان کا اکیلا رہ جانا۔ وَيَمُوتَ، یا واو بمانا او کیا ہے، یا وہ مر جائے۔ خیر من مجالست الاشرار، بروں کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے۔ ہمارا محل شاہد ہے وَيَمُوتَ، کہ یہاں واو بمانا اگر او کیا ہے، چونکہ انہوں نے پیچھے او کہا ہے، یموتا۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد۔